हमेशा ذہن کو آزاد رکھنا حکومت کے نا وعدے یاد رکھنا خدا را کھول دو اسکول کے اب ہے مشکل قابو میں اولاد رکھنا اوپر سے ہے گرمی ستا رہی لو پھرا رہے واسے چودھری دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ. آج کیسا لگ رہا ہوں میں؟ پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. نہیں ہے ہی پیارے. واسف بھائی ہے ذہین اور اچھے انسان نے. ایک دن لوگ کے بیٹھے میں کہ کی ہویا کہ یار میں گھر برتن نہیں دھوتے تیری بھابی نے کرونا ٹیم نے فون کرتا کہ میرے خاوند نو 3 دن تو کھانسی آ رہی. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کے ساتھ جائے کہنے لگے میرے معدے میں جلن ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا کھایا تھا؟ کہنے لگے کیک. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر آئندہ کیک کھاؤ تو اوپر سے موم بتی بجھا کر کھانا. لیجیے پہ بلاتے اپنے آج کی پہلی مہمان کو, خاص طور پہ کراچی تشریف لائی ہیں. ایک زبردست ایکٹر, فلم ہو یا ٹیلی ویژن وہ دونوں ہی جگہ کمال پرفارم کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسپیشل اولمپکس کی برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں محترمہ سیدہ ثروت گیلانی. اور ساتھ ہمارے دوسرے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے MP پنجاب اسمبلی کے اندر منسٹر فار سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال جناب سید یاور عباس بخاری. ویلکم ٹو دا شو جی. آج پھر شاہ صاحب ہمارے تشریف لائیں. سر ایک بڑا ہی پیارا شعر میں لایا ہوں جی اپنی فیورٹ ثروت جی کی. یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں پھیلائے گئے ہیں اہل ثروت. آج ہمارے درمیان دیکھو ذرا دیکھو بذات خود ہیں ثروت. ہر کوئی یہ جانتا ہے پیسہ دھیلا شے ہے بس ایک آنی جانی. فنکارہ ہے یہ تو جانی مانی, بھائی نام ہے ان کا ثروت گیلانی. کیا بات ہے جی, کیا بات. میرا شعر کیسر صاحب لیا جی. لو پہلی دفعہ جو ہے کہ انا مورا شہر کاکا, انا مورا شہر کاکا پاویں دن دا پیر کاکا تے عشق کڑے دا مٹھا پانی پی نہ بیٹھی زہر کاکا. تو جی میرا شعر بھی آج پھر پنجابی جکرم صاحب واسطے. اچھا جی. او میرے ال ویکھ کے کیوں اتنا سڑدا ہے, میں انہوں پیار کرنا پھر بھی کیوں اتنا ڈردا ہے. اس گل دا تسی صحیح جواب دے سکدے جے اکرم بھائی, گنجے بندے نو کنگا دیو کیوں لڑدا ہے. کیا حال ہے آپ کے ثروت؟ بہت اچھی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں سب, خیر خیریت ہے ہر طرف. آپ لاسٹ ٹائم جب آئی تھیں تو مجھے یاد ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کچھ الیکشن کا زمانہ تھا اور مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے جو کہ اس وقت الیکشن لڑ رہے تھے اور اس کے بعد آج آپ دیکھیں منسٹر سے مل رہی ہیں. ویسے تو یہ بالکل نہیں ہے نا جو لاسٹ والے تھے, نہیں بالکل نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں. بڑی بات ہے کہ ان کو یاد ہے پچھلا تھا کون. نہیں سر وہ ایسا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اگر ہوئی ہو تو آپ کو بھولے گا نہیں. اچھا سر تہاڈی کارکردگی ایسی تسی بھی سانو پچھلے یاد کراتے نے. نہیں مگر شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں. بالکل فرسٹ. اور آپ کی جو منسٹری ہے بیت المال اور سوشل ویلفیئر کی, اس کا تو اس وقت بہت زیادہ کام آیا ہوگا ان دی لاسٹ 1 ایئر. تو شکر ہے کہ آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں. نہیں ہو نہیں رہا, کام آ گیا ہے اوپر سے ہی آ گیا تو کرنا بھی پڑے گا پھر. تو کیسی چل رہی ہے ویسے منسٹری؟ بیسکلی ایک بہت نگلیکٹڈ منسٹری, مطلب جس کی طرف کبھی کسی حکومت نے زیادہ توجہ نہیں دی. آج میں ایک انٹرویو دے رہا تھا تو انہوں نے بولا کہ یہ اتنے ادارے چل رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا یہی تو پرابلم ہے, ادارے بہت عرصے سے چل رہے ہیں, یہ 60 سے ادارے چل رہے ہیں, لیکن ہم لوگ شاید اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کر نہیں سکے, اپنے لوگوں کو بتا نہیں سکے کہ کس کس قسم کے ادارے ہم چلا رہے ہیں. اور اگر آپ آ کے کبھی دیکھیں تو آپ حیران رہیں گے کہ حکومت کر کیا رہی ہے جو شاید عام بندہ سوچتا بھی نہیں ہے. ایسے ہم ادارے چلا رہے ہیں اس منسٹری میں. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت نہیں,
اس سے پیچھے جتنی حکومتیں آئی ہیں سب نے اپنا رول پلے کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے اس کی طرف وہ توجہ نہیں تھی جو بھی پی ٹی آئی نے دی ہے، اتنا پیسہ نہیں ڈالا گیا تھا اس منسٹری کے اندر، ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بیت المال ایک ہمارا آٹونومس ڈپارٹمنٹ ہے انڈر دا منسٹری آف سوشل ویلفیئر، اور اس کے اندر 1994 میں 4 کروڑ کی آبادی تھی، 10 کروڑ روپیہ تھا بیت المال کے پاس۔ آج الحمدللہ 12 کروڑ کی آبادی ہے تو 10 کروڑ ہے بیت المال کے پاس۔ ارے کنسسٹنسی سے کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے، چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں 2 ارب روپیہ دیں۔ لوگوں کو 5,000 10,000 دینے سے یہ حل نہیں ہے، ہم 5-10 ہزار نہ دیں، تھوڑا سا ہم اس کو بڑھائیں اور ایک چھوٹا کاروبار سیٹ کر کے دیں۔ جو اس کے اندر فائدہ ہے کہ آپ جب کاروبار کسی کو سیٹ کر کے دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معاون، کوئی ہیلپر لیتا ہے، تو آپ ایک کے بجائے 2 روزگار پیدا کر رہے ہیں۔ تو اٹ از بیسکلی ڈبلنگ دیٹ۔ تو بیت المال جو ہے وہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا نہ سکھائے، دینا سکھائے۔ شاہ جی تہاڈے کو ویسے بھی بیتل دی منسٹری ہے، مال دی نہیں، کیونکہ مال تے آ ہی نہیں رہا۔ مال آ ہی نہیں رہا، کیا خوبصورت گل کی، شیر تو بہتر ہے کہ آئی گل کر دیں۔ سرحد آپ کی پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ نہیں جی، کیسی لگ رہی ہیں آپ کو ان کی باتیں؟ بہت اچھی اینڈ بہت آنیسٹ۔ اچھا۔ آنیسٹ بہت ضروری ہے سر Yes. فار پروگریس اینڈ اپلفٹنگ دا سوسائٹی۔ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ہم بیس سے شروع کریں، اوپر سے نہ شروع کریں۔ ایک کہاوت ہے، ڈونٹ گیو اے مین اے فش ٹو ایٹ بٹ ٹیچ ہم ہاؤ ٹو Catch a فش۔ fish. سو Yes, بہت absolutely. ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو انیبل کریں اینڈ اٹ نیڈس ٹو اسٹارٹ فرام دا گراس روٹ لیول۔ سرحد آپ تو خود بھی برانڈ ایمبیسڈر ہیں اسپیشل اولمپکس کی، جی۔ تو یہ تو آپ کو چاہیے کہ ان سے کولیبریٹ کریں پنجاب کے اندر، یو نو مے بی یو کین گیٹ سم ہیلپ ان پنجاب۔ بالکل، اسپیشل اولمپکس پاکستان از رننگ ان لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، بہت ساری ہماری برانچز ہیں، اور ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کو ایتھلیٹس کی ٹریننگ دے کے جاتے ہیں۔ وہ ایوری 4 ایئر اسپیشل اولمپکس ہوتا ہے اور 65 میڈلز۔ اکرم بھائی کو بھی ٹریننگ دیں گے آپ؟ یہ دیوار ٹپ کے چوری کر لیندے نے ماشاءاللہ اولمپک دے۔ یہ کیڑی ٹریننگ وہ الگ قسم کا اسپیشل ہوگا۔ وہ دوسرے والا ہوگا۔ ویسے شاہ جی آپ نے ان کی پہلے تو آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوگی، آپ نے کوئی کام وغیرہ دیکھا ہے؟ جب ہم ایٹ دا بیک آف دا اسٹیج جب وہ سروت آئیں تو میں نے مجھے نام بتایا تو آئی ڈنٹ گیٹ دا فل نیم، مجھے گیلانی سمجھ آیا۔ اچھا۔ تو میں کہا کون؟ تو کہتے ہیں سروت گیلانی۔ تو میں مطلب آنیسٹ ٹو گاڈ یہ نہیں کہ آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے، شی از اے ویری گڈ ایکٹریس۔ اچھا۔ اور اپریشیٹ ہم نے ہمیشہ کیے جب بھی ان کے ڈراماز آئے ہیں، اینڈ شی از آلویز براٹ آؤٹ دا بیسٹ ان دیٹ کیریکٹر۔ میں نے جتنے دیکھے، لیکن مجھے جو اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو سروت نے بات کی کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل، بالکل یہ ایسی ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ اس کے اندر ایمپتھی شو ہوتی ہے نا، اس کے اندر ترس نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ایک دل کے اندر سے جو پیار اور اگلے کے ساتھ صلح رحمی، آپ جو بھی اس کو الفاظ دے دیں، کہ وہ شو ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر کسی کو گونگا یا اندھا یا بہرا بنایا ہے تو آپ ان کو یہ نہیں کہتے ہیں ڈس ایبلڈ، آپ ان کو کہتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ، بالکل اسپیشل پیپل۔ بالکل سر، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ایبلڈ ہیں۔ Yes. آپ اور میں جا کے پاکستان کے لیے 65 میڈلز نہیں لا سکتے۔ ہمارے جو ثبوت ہیں وہ نہیں لا سکے۔ بالکل۔ ہم تو ایک ورلڈ کپ لے کے آئے ہیں، بس وہ بھگت رہے ہیں جی۔ اس کا جواب دینے کی اجازت ہے؟ جی جی پلیز دیں۔ 2 سال تو اور بھگتو گے۔ سر میں سروت جی سے ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں کہ دل سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا پیارا ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ذرا بتا دیں، میں آپ جیسا پیارا ہونا چاہتا ہوں۔ آئی تھنک پازیٹیوٹی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو اندر سے جو ہے نا، اور یہ بھی الیبریٹ کر دیجئے ان کو کہ پازیٹیوٹی کیسے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب آپ بری سچویشن میں سے بھی کوئی اچھی چیز سیکھ کے جائیں۔ جس طرح میں شو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور شو ہو رہا ہوتا ہے، مگر میں تب بھی پازیٹیوٹی رکھتا ہوں کہ شاید ایک ادھی اچھی ہو جائے گی آپ سے۔ یہ ہوتی ہے پازیٹیوٹی رکھنا۔ اسی بھی 4 سال تو صبر کیتا کہ کدی تے اینکر بدلے گا نا۔
बिल्कुल, ये आपको समझिए कि बहुत पॉजिटिव, बड़ी नहीं इन्ना ऑप्टिमिस्टिक। प्यार तो ये पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से आप शरबत जैसे लग सकते हैं। नहीं ठीक है जी, आज के बाद मैं अच्छा ही सोचूंगा। हाँ। मसलन बुरे हालात में अच्छा सोचना, जनरली अच्छा सोचना है। थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव रहना। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। समझ आ गई अब आपको? समझ आ गई इंशाल्लाह। मैं बट पॉजिटिव डोंट बी कोरोना पॉजिटिव। जो कुछ कहो कबूल है, तकरार क्या करूं, मैं हूं पढ़ा लिखा बेरोजगार क्या करूं। अब कहते हो मुल्क में कोई नौकरी नहीं, सरमाए के बगैर कारोबार क्या करूं। पिछली हुकूमतों पे सभी डाल देंगे आप, मुझको बताइए कि मैं सरकार क्या करूं। हाँ दसो I love Pakistan, I love Imran Khan, I love Shah Mahmood Qureshi, I love Amir Treen. हाँ, मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ कोई नहीं, साउंड तेरा गया हूं। शायद यार मैं टिश्यू निकाल रहा था खुदा का। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सरवत, आपने रिसेंटली एक चुड़ैल जो किया था वो बड़ा, एक तो चला बहुत और उसका मगर साथ ही साथ उस पर कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई। जी। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आपकी होगी सारी? बिल्कुल, जब आप ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ें जहाँ पे आपकी सोसाइटी की सच्चाइयों को बताया गया हो और नॉट वेरी शुगर कोटेड जैसे हम में आदत है, तो हाँ आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा। लेकिन वहाँ से द बेस्ट थिंग वाज कि हमें लगा 80% हेट्रेड मिलेगा और 20% प्यार मिलेगा। लेकिन जब वो बाहर निकला और लोगों ने पसंद किया तो 80% प्यार था और 20% थोड़ा सा इधर उधर। ਸਰ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜੇਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਚੜੇਲ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ। ਚੜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। आपने भी देखा? मैं देखा मैं जेनु जू ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ मैं। यार एक तो ये खैर शाहजी छोड़े, वैसे मैं देख रहा हूँ शाहजी रिंग बड़ी जबरदस्त आपने पहनी हुई है। ये हकीक। कौन सी है? यमनी हकीक। यमनी हकीक। और रिंग से मुझे याद है जो रिंग रोड का मामला शुरू हो गया। जहाँ तक रिंग रोड का मसला है, हमारी खुशकिस्मती कहें बदकिस्मती कहें कि हमारी फैमिली की इस्लामाबाद की आउट से इस्लामाबाद के अंदर भी जो अभी इस्लामाबाद बन चुका है और इसके बाहर भी हमारी फैमिली की ज़मीनें हैं वहाँ पे, और वो आज से नहीं है, वो पिछले 300-400 साल चले जाएँ तो तब से वो ज़मीनें आ रही हैं। और ये जब रिंग रोड बनी थी, रिंग रोड का मकसद ये होता है कि आप पॉपुलेटेड रूरल एरियाज़ से आप सिटी के अंदर आपकी ट्रैफिक ना जाए, बाहर से आए। और रिंग रोड जब बनती है तो एक कस्बे को इजी एक्सेस और जर्नी टाइम आपका शॉर्टन करती है। अभी ये जो रोड बनी, इसके अंदर जितनी सोसाइटीज़ उधर बनी हुई हैं अटक में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी के इलाके में, वो कब से आई हुई हैं सोसाइटीज़। और वो जिस तरीके से उन्हें मशरूम किया है, पहले तो मैं इस बात के ख़िलाफ़ उनको मशरूम करना नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपकी फूड सिक्योरिटी का कल मसला आएगा कि आपके पास इलाका ही नहीं है जहाँ पे ज़मीन के ऊपर आप कोई फसल उगा सकें। आपकी पॉपुलेशन खाएगी कहाँ से? एक तो ये वो फर्टाइल एरिया ख़राब किया गया, और वो सिर्फ पैसे की वजह से ख़राब किया गया। इस रिंग रोड को मौजूद है, इसके अंदर अलाइनमेंट जो ने दो चीज़ों के ऊपर इशू है, एक है दी अटक लूप और दूसरा है पसवाल जिगजैग। अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कब ये शुरू हुई, इसकी रीअलाइनमेंट किसने की। वो तो अभी आ रहा है कि जी कमिश्नर साहब ने की विद द अप्रूवल ऑफ पीपल अराउंड, जो PND वाले सारे हैं, तो उस वजह से उन्हें कमिश्नर साहब को हटा दिया, फिर 2 DCs को हटा दिया, फिर DG RDA को हटा दिया। उसके अंदर फिर 2 पॉलिटिशियंस का नाम डाला गया, एक गुलाम सरवर ख़ान है और एक मेरा छोटा भाई जुल्फ़िकार बुखारी। अभी इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं करते। वो बोलते ये हैं क्योंकि इनकी फैमिली की ज़मीन है, इन्हें अपनी फैमिली को फ़ायदा दिया। अभी मैं TV के ऊपर आप सबको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ज़मीन है वहाँ पे तकरीबन करोड़ रुपए कनाल है, क्योंकि इस्लामाबाद है, मतलब एनीथिंग फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़। जो ज़मीन ली जाती है, हुकूमत लेती है, वो लेती है DC रेट पे। DC रेट है 8 लाख रुपए कनाल या 10 लाख रुपए कनाल। कोई बेवकूफ़ है कि अपनी करोड़ की ज़मीन 8 लाख की या 10 लाख की बेचे। तो वहाँ पे डॉक्टर तौकीर शाह साहब का नाम लाया गया। डॉक्टर तौकीर शाह हमारी बिरादरी हैं, जो जुल्फ़ी के नानेहाल हैं, ये वो हैं। जुल्फ़ी के सगे मामू के और इनकी आपस में लिटिगेशन चल रही है, मतलब वो हमारी आपस में बातचीत उस तरीके से जुल्फ़ी के साइड की और उनकी आपस में नहीं है। अभी बदकिस्मती ये कि एक नाम फेंक दिया जाए और उसको इस्तेमाल फिर ट्विस्ट किया जाए, तो वो चीज़ें हैं कि जो पार्टी के अंदर से होती हैं
کئی دفعہ آپس میں اختلافات میں لوگ بدنیتی سے کام کرتے ہیں کہ وہ زیادہ قریب کیوں ہیں, وہ زیادہ کام کیوں کر رہے ہیں, تو یہ ایشوز اٹھتے ہیں اور جس کی وجہ سے پارٹیز کو نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر زلفی کا جو کیریکٹر ہے, میں اس تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے یہ 2 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر 14 لاکھ بندوں کو بیرون ملک روزگار دلوا چکا ہے. وہ پھر قطر کے اندر لاکھ جو نوکریاں تھیں ان کو 2 لاکھ کروا چکا ہے. کویت نے جس نے بین کر دیا تھا پاکستان کو ویزا دینا پاکستانی ورکرز کو, 1000 ڈاکٹر سے زیادہ ڈاکٹرز اینڈ نرسز کو کویت بھجوا چکا ہے, رومینیا بھجوا چکا ہے. 8,75,000 نوکریوں کی گنجائش جاپان میں لے کے آیا ہے. اینڈ لوگ اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہیں, پاکستانی کانفیڈنٹ. اس کے اندر آپ پھر ٹیررزم کو دیکھیں, ڈبل ہو گیا. اس کے اندر اللہ پاک کی رحمت تھی اور ان کی بیٹر پلاننگ. ابھی چائنا کیوں ڈیولپ کیا؟ کیونکہ وہاں پہ اوورسیز چائنیز واپس چائنا گئے, انہیں اپنا پیسہ لگایا اس سے پہلے کہ ورلڈ بینک یا امریکہ یا کوئی اور انویسٹمنٹ کرتا. ابھی زلفی نے پاکستانیوں کو کنونس کیا پاکستان از دا ڈیسٹینیشن ٹو کم اینڈ انویسٹ. تو اس کے اندر ابھی چترال میں جو نواب ہیں وہاں کے یا امیر ہیں, تقریباً 50 سے 80 ملین ڈالر کا ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا. اسی طریقے سے آپ کا گلگت. جی اتنا یہ جو کام اور اتنا اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں زلفی, تو وہ آپ کی حکومت کے اندر ہی آپ لوگوں نے ہٹوا دیا. دیکھیں یہ حسد ہوتی ہے نا, یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں حسد ہوتی ہے. زلفی از اے مین آف پرنسپل, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بچہ ہے. وہ صرف اور صرف 2 چیزیں دماغ میں دیکھتا ہے, اپنی اربوں کی بزنس وہاں سے چھوڑ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے. ہی از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ بوائے, اور صرف کیونکہ وہ بات کھل کے کرتا ہے, کئیوں کو وہ بات اچھی نہیں لگتی ہے. آپ کو ایک چیز چاہیے, آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں, تو وہ کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. اینڈ کیونکہ پرائم منسٹر سنتے تو یہ باتیں لوگوں کو بری لگیں, تو ان نے کہیں نہ کہیں سے اٹھ کے یہ چیز کے اندر اس کا نام انویسٹیگیشن میں زلفی کا نام نہیں ہے, یہ نام پھینکا گیا اندر. اور جس سے پھینکا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کون ہے. لیکن 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے اندر. ہم لوگ اوفینسو پہ جا کے بولتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کیا, میں نام لے کے بولوں اس نے کیا ایسے کیا, نہیں, فائدہ نہیں ہے. جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے آپ اپنے آپ کو نکالیں, ریزائن کریں. جو پرائم منسٹر نے آپ کو سکھایا ہے, ہمارے لیڈر نے تو یہی سکھایا نا کہ صحیح یا غلط نام آئے ہٹو, انویسٹیگیشن کو کیری فارورڈ ہونے دو. ابھی دعا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جلدی ہو. ریزائن فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں زلفی ریزائن کرے گا. ہم لوگ کسی طریقے سے کسی اوپر الزام تراشی نہیں کرتے, انویسٹیگیشن ہونے دیں. یہ ہمیں بھی بتائے ریزائن ایسی کرنے نہیں دینا. نا میرے انہوں نے وعدہ کیتا میں چینی 55 روپے دی لے کے دیاں گا. بھیا وہ کر چکے ہوئے ہیں. نہیں میں نے کیا ہمارے ساتھ جس نے چینی کا وعدہ کیا ہے نا, وہ بیچارہ ریزائن کر چکا ہوا یا سائڈ پہ ہو چکا ہے. پہلے جہانگیر ترین صاحب نے کیا تھا, اب زلفی نے کر دیا. کیا بات. دیکھیں یہ ہائی مورل گراؤنڈ ہے. اللہ کرے ہماری عوام ان چیزوں کو سمجھے کہ ریزائن کرنا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ریزائن کیا اور کل انویسٹیگیشن میں اس کو کلین. شاہ جی, ایم سوری ٹو کٹ یو, آپ کی بات بالکل آپ نے بڑی اچھی طرح پریزنٹ کی, چاہے وہ سبطین خان, علیم خان, جہانگیر ترین, زلفی تھے, ان سب کے اوپر. میں صرف یہی دعا کروں گا پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے اور جو حسد کرتے ہیں, خدا کے لیے عمران خان صاحب کا نام کہیں نہ لے دینا, ورنہ کہ انہوں نے ریزائن کر دیا تو مصیبت پہ آ جائے گی صاحب. How you doing, bro? Good, how are you? You know, I am really very happy today. Why? You know, Second World War ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਜੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ UK ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਅੱਛਾ. Yes, he is a musical person. Okay. Last weekend ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2023 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ. ਜੀ. ਬਲਕਿ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ. Okay. ਬਲਕਿ ਖਾਣੇ اور کمانے کا زمانہ ہے. ਅੱਛਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਾਇਆ. ਓਕੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈ. ਓਕੇ. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ. ਅੱਛਾ. ਕਾਰਗੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਬਟ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ. वो क्या? ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ वसूल कनंदा बाकी पेमेंट देने का मजाज होगा. ओह अच्छा. ਉਹ ਹੈ ਤੇ 3.5
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਂਡ ओए ਸਿਸਟਮ होए ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 12300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ओके ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ। ਵਾਸਿਤ ਚੌਧਰੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ तो पैसे तो होते नहीं मेरे पास ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ 6000 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ 12000 ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ I don't have any ਸੋ money ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ you can try we've got the minister of Baitul Mal with us today ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ अरे ladies वो एक्टर है वो मिनिस्टर साथ बैठे हुए हैं ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਰੈਸ yes वही मैं कहा मैं बाजी होਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ आपने उनको देखा होगा टीवी पे देखा होगा फिल्म में देखा होगा यस बाजी होਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਗਮਾ सुनाइए बाजी और नहीं वो सात मिनिस्टर बैठे हुए हैं मिनिस्टर बैतुल माल दिस गाय yes ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਡੂਇੰਗ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ नहीं नहीं आप उनके पास है वो मिनिस्टर है भाई ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਐਕਟਰ ਹੀ ਐਕਟਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ I love Pakistan I love Imran Khan I love Shah Mahmood Qureshi I love Amir Treen हाँ मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣਾ कोई नहीं ਸਾਊਂਡ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ नहीं यार मैं टिश्यू निकाल रहा था खुदा का ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ कोर्स करेक्शन हुई है PTI वाले चकावे देंगे ना नहीं कुछ छुड़ाओगे इमरान खान दी शान में कुछ छुड़ाओगे I love Imran Khan छुड़ाओ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ इमरान मेरी जान बस जान आखो फिर जान को ओ मेरी जान वो बन गया सर हो गया काम आपका मुबारक हो अगर सर, ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक। कुछ चाहिए थे नहीं आपसे मैं बाद में लूंगा शाह साहब ਤੁਹਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ हुकूमत है हैं हाय 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 एक इमरान खान का नारा और मारो इमरान खान साहब पैसे जिंदाबाद बस करो ना यार बस यार फ्री नारा यार सुनो एडवांस भी है ना ओके इमरान खान साहब जिंदाबाद शाह महमूद कुरैशी साहब जिंदाबाद जहांगीर तरीन साहब दा हले रौला चल जिंदाबाद मिनिस्टर है ही नहीं है क्या ये सियासतदान है अच्छा। ये इंसान है ओए होए होए सर बैतुल माल हाँ। सब तो फिका महकमा हाँ। जेड़ा भी बंदा आया उन्हें कहा नहीं 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 नो 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 शादी और तुमसे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात सरवत आप वोट डालती हैं सरवत जी बिल्कुल जिनको डाला था वो जीत गए थे जी बिल्कुल कराची में जी और आप क्या उनकी कारकर्दगी से खुश हैं बहुत खुश हूँ अच्छा जैसे इन्होंने कहा कि ऐसी गवर्नमेंट्स और ऐसे रिजल्ट्स हमने पहले तो कितने सालों में नहीं देखे अच्छा और आई थिंक कि पाकिस्तान जितना प्रोग्रेस कर रहा है इन्होंने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग देख सकें ये चीज़ें बिकॉज नंबर्स पे तो हम जाते हैं और अच्छी जो भी पोस्ट होती है जो प्रोग्रेसिव पोस्ट होती है उस पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आती बट आई होप कि जनरल आवाम जो है हमारी इन चीज़ों को रिगार्ड करे और रियलाइज़ करे कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप ये याद रखें कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया था इन कंपैरिजन टू व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैव डन ਸਰਵਰ सरवत आप तो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं जी हमने देखा है रीसेंट टाइम्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती गई हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ से देखने को भी मिलती है हमें सो हाउ डू यू टैकल विद इट बिकॉज यू आर समवन माशाल्लाह बच्चे भी आपके हैं आप उनको पोस्ट कर रही होती हैं हर किस्म की पोस्ट होती है आपकी फ्रॉम योर वर्क टू योर मॉडलिंग टू योर एक्टिंग टू एक्टिविटीज़ विद द किड्स आपने पिछले 1 साल में वो बहुत की है जी। तो उसके दरमियान में जब ये नेगेटिविटी रैंडम किस्म की आके लगती है तो हाउ डू यू टेक दैट देखिए वहाँ से बहुत अच्छी बातें भी हैं और सोशल मीडिया की कुछ खामियां भी हैं देयर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स टू अ सिचुएशन आई थिंक मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इट्स ओके वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम इट्स देयर मेंटालिटी इट्स देयर एक पूरा पैकेज होता है वो कहाँ से उनका एक्सपीरियंस क्या है उनका एक्सपोजर क्या है सो देयर इज़ नथिंग टू टेक ऑफेंस विथ बट इट्स जस्ट आई फील कि हमारे वहाँ लेग पुलिंग ज़्यादा है
اور ایلیویٹ کرنا ایک دوسرے کو بہت کم ہے, چاہے وہ پالیٹکس میں ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہو. ایک جنرل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لوگوں کا ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے میں نہیں ہے. بیکاز آئی تھنک ایز اے کمیونٹی ہم نہیں سوچتے, ہم بہت ہی ایک انڈیویجولسٹک اپروچ رکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے, اگلے کا کیا پریشانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ جب میں اپنے سوشل ورک کی بات کرتی ہوں, جہاں میں تھوڑا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں, یا کوئی ایشوز پہ بات کرتی ہوں, یا کبھی مائنورٹیز پہ بات کرتی ہوں, تو مجھے بہت اچھا رسپانس آتا ہے. وہاں مجھے نظر آتا ہے کہ ہم سب بہت کانشینشیس ہیں, اور ہماری ایز اے سوسائٹی ہم بہت ایمپیتھیٹک بھی ہیں. جب کوئی زلزلہ آتا ہے, جب ہم چیریٹی کے لیے نکلتے ہیں, تو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ایز اے ہول بہت چیریٹیبل ہیں. بٹ وہ آئی تھنک اپنے لفظوں میں چیریٹیبل نہیں ہیں, اپنے پیسے میں ہیں, اپنے ٹائم میں ہیں, بٹ ایز اے ہول آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑی آپٹمزم کی بہت ضرورت ہے. مجھے کئی بار یہ بھی لگتا ہے کہ بہت ایکسٹریم ہے, یا ہم بہت, آپ نے جیسا بتایا کہ جو اس قسم کی کوئی پرابلم آئے یا کسی کو اگر ضرورت ہے تو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ریاکشن دیتے ہیں پازیٹیو, یا پھر ہم دوسری سائڈ پہ وہ ہے کہ بالکل ہی نیگیٹو اینڈ پہ ہیں, مڈ وے نہیں ہم سے نکل پا رہا اس طرح کا. آپ کو لگتا ہے ایسا یاور صاحب کہ مڈ وے میں ہم تھوڑے ہلکے ہیں؟ دیکھیں, یہ بیسکلی جس طریقے سے قوم کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے گئے, غلط قسم کے سلوگنز, اور اس کے اندر جو سرورت نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا جو دل ہے ہمارے پاکستانیوں کا, چاہے ادھر ہیں چاہے باہر ہیں, آپ زلزلے میں دیکھ لیں, آپ سیلاب میں دیکھ لیں, آپ یہ کووڈ میں دیکھ لیں, کمال کا کام کرتے ہیں. ابھی میں سوشل ویلفیئر میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہوتی ہے. ملتان میں ہمارے پاس ایک فیملی ہے, فلاں جگہ ایک اور فیملی ہے, جن کو ہمیں پتہ ہے ہم ریکویسٹ کریں گے اور ٹھک کر کے آئے گا. ایسے جو سرورت ابھی کیونکہ والدہ بھی ہیں, اور میں یہ ایک میسیج بھی میں دینا چاہ رہا ہوں کہ پلیز ہر کوئی جس طریقے سے والدین اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں, اچھا برا جیسے بھی ہے, ان کا ایک ایک گوشت کا لوتھڑا, خون کا قطرہ ان کا مقروض ہے. ماں باپ کی عزت کرو. آپ کو پیسیمسٹ نہیں ہونا ہے, آپ کو ہر حالت میں آپٹمسٹ ہونا ہے, اور کچھ بھی ہو, برا ہو اچھا ہو, خدا کے آگے سجدہ نگو ہوں اور بولیں خدا تیرا شکر, کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگوں سے برے ہو سکتے ہیں. بالکل. 1 2 3 میں کیا سی نا تبدیلی آئے گی, آ گئی کہ نہیں؟ مطلب سر آ گئی ہے, محسوس کرو تو تہاڈی مرضی, نہ کرو تو تہاڈی مرضی. نظر آئی ہے کہ نہیں؟ نہیں. یہ نظر آنے والی شے ہی نہیں. ارے ہے کیا جی فواد چودھری صاحب نے کیا نہیں کیا کہ یہ سکینڈل یہ ہے کہ اربوں کھائے نہیں, اربوں بچائے ہیں. سکینڈل کیا ہے اس میں؟ سکینڈل یہ ہے بھائی آج تک کبھی بچے نہیں, کہندے نے ہم نے بچائے ہیں. مینوں یہ سائنس سمجھ نہ آوے, کڈیا ڈالا, میں کہ کوئی سائنسدان کو پوچھئے جا کے, ڈالا روکے جا کے سائنس روم وچ وڑے ہاں, سکورٹی والے وڑن نہ دین. کیوں؟ انہوں نے کہا سر کوئی سائنسی تجربہ کر رہے ہیں. اچھا, فی الحال نہ جاؤ. میں کر کے داؤن اندر واڑی, اشارہ کیتا نے آ جاؤ. میں سکورٹی والے کے میں کہ بلا رہے نے. کون؟ فواد چودھری صاحب. اچھا, سائنسدان نمبر 1. ہاں, کرسی دے اوتے بیٹھے سن, پتھلا مار کے چونکڑی, ٹھیک ہے, سائڈاں دے اوتے موم بتیاں بال رہی سن, آگے بادام پے سن. میں کہ بڑی گل ہے سر. میں کہ سر تہاڈے کول ایک سوال پوچھنا ہے کہ بھائی یہ سکینڈل ہے کہ اربوں کھائے نہیں بچائے ہیں. میں نے کہتے ہیں بادام کھاؤ, میں کہ کھا کے آیا. کہتے ہیں چاہ پی لو, میں کہ پی کے آیا. کہتے ہیں پھر ویکسین لوا لو, میں کہ جی لوا کے آیا. تو میں نے کہتے ہیں پھر مینوں کدھروں لوا دے. میں کہ سر تسی ہلے تک ویکسین کیوں نہیں لوائی؟ کہتے ہیں خود بناؤں گا تو لگاؤں گا. ارے یار اس کو تم چھوڑو, مجھے بھی مہمانوں سے بات کر لینے دو. او ماشاءاللہ, شادی اور تم سے نو یار کی سیریل یار بڑے محنت ڈرامے ویکھی, فلماں ویکھیاں, لیکن یار کی کام کیتا انہوں نے, شادی اور تم سے نو نیور نتھنگ. اس کے علاوہ بھی انہوں نے ڈرامے کیے ہو گئے. سارا جوانی پھر نہیں آنی بھائی. دنیا دے وچ بڑیاں بڑیاں فلماں بنیاں, لیکن اس تو فکی کوئی نہیں بنی. کہ میں سنے ہیں تھوڑے ہسبینڈ بھی آج کل ڈرامے کم کر رہے ہیں. یہ ہسبینڈ نہیں ہے. اور یار آئی ایم سوری بخاری صاحب, یس میں نہیں بخاری صاحب دا فین
फैन होया ये नई बुखारी नहीं है। नहीं उन्हां दा भी मैं फैन होया अच्छा। ते आज़मा बुखारी साहब आज़मा बुखारी खुदा का वक्त असल च ना मेरे तौर पर बाहोंगे पता क्या वो परली साइड ते अक्सर फीमेल बैठी होती वो कहां फिर मैंने याद है ये तेने जुल्फी बुखारी साहब जुल्फी बुखारी भी नहीं है। उन्हां दे कजन हाँ यावर बुखारी Yes। ये खानदान पीटीआई दे विच आया हाँ। ते पूरा अटक पीटीआई हो गया ओए होए होए। मैं कहना ऐसियां बरकतां शाह साहब दियां हुण की काम करदे ने मिनिस्टर है ही नहीं है क्या ये सियासतदान ने अच्छा। ये इंसान ने ओए होए होए। सर बैतुल माल हाँ। सब तो फिक्का महकमा हाँ। जेड़ा भी बंदा आया उन्हें कहा नहीं नहीं नो 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 शादी और तुमसे लेकिन शाह जी ने कबूल किया क्यों हर गल मैं दसा यार थोड़ा जिहा आ भी सोच लेंदा यार अकल दित्ती है इस वास्ते कि दिल च खिदमत दा जज्बा हाँ। इन्होंने क्या खिदमत करांगा बैतुल माल च कोई शै नहीं रहन देंगा सारा अटक ले फोटो प्लीज जी बिल्कुल ये ऐसा सोशल मीडिया का फासला रखना जरूरी है सर सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग शाह साहब दी ग्रेट बड़े दिनों तो बाद शाह साहब नु हर रोज बुलाया करो अच्छा हल्का सा दम कराया वापस भेज दिया किसको इनमें से टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? वापस आना है कि नहीं आना है उसको? जो भी हो 3 दिन का सफर तो है। मैं 3 दिन में नागिन डांस बर्दाश्त कर लूंगा ठीक है लेकिन मैं बच जाऊं और अगला वापस ना आए। ठीक है। आमिर लियाकत। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। सरवत जावर साहब किससे करें? सरवत से आते हो? नहीं चलें जी सरवत। तो ये बताइए चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी हैं, 2 सीट्स हैं उसके अंदर, एक अपनी है, दूसरी भी किसी और को लेके जा सकती है, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगी ही और शी इज नॉट गोना कम बैक ऑल्दो यू विल। अच्छा है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। आप बहुत गलत मुझे स्पॉटलाइट में छोड़ रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे बिल्कुल। स्टार्स भी हैं और बिल्कुल। लोग भी हैं बट बिकॉज हुमायूं सईद एक लायन हार्टेड इंसान है हाँ। तो मैं हुमायूं को नहीं छोड़ना चाहूंगी, अदनान को छोड़ दूंगी बिकॉज अदनान अभी प्रोडक्शन फिल्म की नहीं बना रहे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हुमायूं की जरूरत है। चले ठीक है अदनान सिद्दीकी साहब आप होंगे चांद पर और वहां से बांसुरी बजाएंगे अब आप। ये बताइए आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब शेख रशीद और डॉक्टर आमिर लियाकत। ये टेस्ट है टेस्ट है, बंद करके फोन सो जाऊंगा। एक कॉल मजबूरी के तहत, मगर कंपटीशन बहुत टफ है। डॉक्टर आमिर लियाकत से फिर मुलाकात हो जाती है बट आई एम वेरी इंट्रीग्ड विद शेख रशीद साहब ह्यूमर ठीक है। एंड हिज माइंडसेट। आई थिंक आई लाइक टू स्पीक टू हिम। शेख रशीद साहब से कॉल होगी। ठीक है ये बताइए मैडम आप गाड़ी खुद ड्राइव कर लेती होंगी गालिब? जी बिल्कुल। जो गाड़ी आप ड्राइव कर रही हैं वॉट शॉक पे जा रही हैं आप, रेड कार्पेट के लिए तैयार हुई हैं, 4 सीट्स आपकी गाड़ी में बाकी हैं, कौन है वो 4 लोग जो कि आपकी गाड़ी में बैठेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माया अली, सज्जल अली, हरीम फारूक, कुबरा खान और आयशा खान। सज्जल अली 1 आयशा खान 2 कुबरा 3 अब आखिरी सीट और मुकाबला है माया अली और हरीम फारूक के दरमियान। मगर देखे ना वुमनहुड के लिए मैं माया को छोड़ तो नहीं सकती या हरीम को, तो हम एक दूसरे की गोद में भी बैठ के बर्गर गाड़ी भर के जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट अपनी जगह, लेकिन कपड़े जितने महंगे होते हैं और वो खराब नहीं हो सकते। हाँ। तो इसलिए एक के ऊपर एक नहीं, इस वक्त एक ही बैठ सकेगी। अच्छा मैं हरीम को ले जाऊंगी ठीक है। बिकॉज माया को ले जाने के लिए बहुत सारे और लाइन में लोग लगे होंगे। ओके हरीम को ले जाएंगी, माया को ले जाने के लिए बहुत से लोग इस वक्त लाइन में लगे होंगे। ठीक है ये बताएं लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ठीक है ऑप्शंस आपके मैं भूल गई थी मैं क्यों नहीं आ रही थी आपके शो में। ये फांसी का फंदा मेरे गले में जो डालते हैं। जी तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन, अहमद अली भट्ट और फहद मुस्तफ़ा। तो ये बताए सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? मैं अहमद अली भट्ट को। और किन को कह रही है कि फ्लोर आ गया आपका? मैं यासिर से कह रही हूँ इकरा इंतजार कर रही है। ठीक है यासिर इकरा इंतजार कर रही हैं आपका। टाइटैनिक पर जारी हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और आयजा खान। माहिरा of course. माहिरा इज अ फ्रेंड। माहिरा इज अ फ्रेंड, तो उनको टाइटैनिक पर लेके जाना है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे।
ٹھیک ہے. یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں, 2 لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں, ایک اپنی ہے, دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے. وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گی؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمیر رانا اور یاسرا رضوی. اچھا, میں یاسرا رضوی کو بچاؤں گی. یاسرا از اے فرینڈ, سو آپ نے یاسرا کو بچا لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے مجبوری کے تحت تصویر آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے, روز صبح اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر پڑے گی, کس کی تصویر دیکھنا چاہیں گی آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عاصم عباسی اور ندیم بیگ. آپ بڑے اسمارٹ ہیں. تھینک یو سو مچ. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں. ندیم بیگ صاحب کے ساتھ میں نے 20 ایئرز آف کریئر بہت زیادہ انجوائے کیا ہے جی, ان کی سینسبلٹی اور ہیومر کو لے کے, اور آئی تھنک میرا فیوچر جو ہے وہ عاصم عباسی کے ساتھ ہے. سو آئی تھنک عاصم کی تصویر, کیونکہ 20 سال میں نے ندیم بیگ صاحب کی تصویر دیکھ لی ہے, اچھا, اب اگلے 20 سال میں عاصم عباسی کی اوئے ہوئے, تصویر. ندیم بیگ صاحب اگلے 20 سال عاصم عباسی کے ہیں, آپ کے پچھلے 20 تھے. یہ بڑا ہی ظالم جواب دے دیا انہوں نے. شاہ صاحب آپ کی باری ہے. سر چھوڑے سب کچھ, آدھی رات کا وقت, شدید بوریت کا عالم, ایک کال کرنے کا بیلنس موجود, کس کو کر رہے ہیں وہ کال آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب. آصف زرداری. آصف زرداری, ایک زرداری سب پہ بھاری. ٹھیک ہے سر, جا رہے ہیں پھر چاند پر اسپیس راکٹ, کس کو چھوڑنا چاہیں گے چاند کے اوپر آپ جو کہ واپس نہ آ پائے گا؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل اور شہزاد اکبر. شہباز گل. شہباز گل صاحب ہونے چاہیے چاند پر. لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں, 3 لوگ موجود, ایک کے ساتھ سیلفی, ایک کو اسمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آگے ہوا ہے. آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیصل واڈا, جناب علی زیدی اور جناب فواد چودھری. تو کس کے ساتھ ہے سیلفی؟ سیلفی فواد چودھری کے ساتھ. اسمائل کس کے ساتھ ہے؟ علی زیدی. اور کن کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آگے بھائی؟ جیڑا رہ گیا فیصل واڈا صاحب, فلور آگے ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, ٹائٹینک پر جا رہے ہیں, 2 VIP پاس ہے آپ کے پاس, ایک اپنا ہے, دوسرے پہ آپ کسی اور کو لے کے جا رہے ہیں. کس کو ان میں سے ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے ڈاکٹر فردوس عاشق امان اور عامر لیاقت. سخت ٹریک. واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے اس نے؟ سر یہ پتہ نہیں, مگر جانا نہیں, تو ہے. مطلب اس میں کچھ بچ بھی گئے جو بھی ہو 3 دن کا سفر تو ہے. سر 3 دن کا تو ہے, بچ تو گئے تھے نا. میں 3 دن میں ناگن ڈانس برداشت کر لوں گا. ٹھیک ہے, لیکن میں بچ جاؤں اور اگلا واپس نہ آئے. ٹھیک ہے. عامر لیاقت. ٹھیک ہے, عامر لیاقت صاحب ہوں گے وہ. میں حیران اس بات میں جس خوبصورتی سے آپ کارڈ کی طرف دیکھ کے سوال تیار کرتے ہیں نا, دیٹ از امیزنگ. مطلب آئی لو دیٹ. سر چھوڑیں, ڈوبتی کشتی ہے, 2 لائف جیکٹس, ایک اپنی ہے, دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے. وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں ان میں سے؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہوش حیات. اللہ حیاتی دیوی. مطلب we are just being boys now. مہوش حیات, ماہرہ خان, زلفی بخاری اور ثروت گیلانی. اچھا دیکھیں, مہوش کو ایک دفعہ میں وہ آپ کے پروگرام بھی سلیکٹ کر چکا ہوں, تو لیو ہر آؤٹ. ٹھیک ہے. مائرہ ٹھیک ہے, زلفی کو سوئمنگ آتی ہے, تو I'll give it to my partner here. ثروت آپ لے گئی ہیں. ماہرہ خان, مہوش حیات اور زلفی کو نہیں ملی اور بھائی کو چھوڑا, بھائی کو چھوڑ دیا. بھائی کو سوئمنگ آتی ہے. جسٹ فار مائی نالج, ثروت آپ کو سوئمنگ آتی ہے؟ بالکل آتی ہے. نہیں, یہ بعد میں بتایا نا, میں جواب دے دیا, مجھے پہلے مائرہ کو بچا لیتا. Although I appreciate that he knows his priorities. ثروت گیلانی صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دی شو. یاور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا آپ دونوں. سر آ جائیں پھر.